کریکولم اینڈ اسیسمنٹ، یعنی نصاب اور اس کی اسیسمنٹ. جب ہم نصاب کی بات کرتے ہیں تو نصاب ایک ایسا فریم ورک ہے یا کریکولم ایک ایسا فریم ورک ہے جو کہ مکمل طور پہ جو لرننگ ایکسپیرینس ہے اس کے لیے ایک گائیڈنگ وے جو ہے فارورڈ وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اسیسمنٹ جو ہے وہ ان آؤٹ کمز کے بارے میں جو کہ لرننگ کی ہوتی ہیں اس پروسیس سے ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. ان کیس آف پبلک سیکٹر ایجوکیشن سسٹم، کریکولم کو جو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اور ریپرزینٹ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ٹیکسٹ بک کے ذریعے، یعنی نصابی کتب کے ذریعے. اور اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اسیسمنٹ کے پروسیس پہ ہوتی ہیں. کس طرح؟ کیونکہ یہ ڈیلنگ کر دیتی ہے، جب اس میں رابطہ ختم کرتی ہے اسیسمنٹ کا اور کریکولم کا، اور زیادہ اسٹرانگلی اس کا جو تعلق ہے وہ پیدا کر دیتی ہے نصابی کتب کے ساتھ، یعنی ٹیکسٹ بکس کے ساتھ. تو اس لحاظ سے ٹیکسٹ بک جو ہے اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے. The process of assessing student learning outcomes by and large shapes the process of teaching and learning. اور اگر ہم بغور اس بات کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں پہ بھی جو لرننگ اور جو پروسیس ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا، یہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اسیسمنٹ کے ذریعے. سو جس طرح کی اسیسمنٹ ہونی ہو، ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسی طرح کی کروائی جاتی ہے. ایجوکیشنل ریسرچ بھی ہمیں یہ ایویڈنس پرووائڈ کرتی ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹمز ہیں اور جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس اور ریلائبل اسیسمنٹس جو ہیں جن میں موجود ہیں، وہ زیادہ بہتر ریزلٹس پروڈیوس کرتے ہیں ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹ لرننگ، جو کہ زیادہ ہائی پائی گئی ہے ایسے سسٹمز کے اندر. اور پھر اگر ہم صوبہ سندھ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی ویژن ہے 2030 کی، اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے of a more systematic and systemic effort to enhance the quality of student learning outcomes, particularly in the public sector of education. یعنی جو اسٹوڈنٹ لرننگ ہے اس کے آؤٹ کمز کو بہتر کرنا مقصود ہے اگر اپنی جو ویژن ہے 2030 کی اسے پانا ہے صوبہ سندھ نے. کرنٹ پالیسی کیا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یعنی 18ویں ترمیم، جس کے بعد ڈیولیوشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا، اس کی میجر امپلیکیشنز ہوئی ہیں کریکولم پروسیسز کے اوپر اور ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ اور اسیسمنٹ کے اوپر بھی. ابالشمنٹ کی جو کنکرنٹ لسٹ تھی، اس کی ابالشمنٹ کے ساتھ ہی جو کریکولم ہے، سلیبس ہے، اس کے بعد پلاننگ ہے جس میں ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ شامل ہے، پالیسی سینٹرز ہیں آف ایکسلنس اینڈ اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن اینڈ آلسو ان اسلامک ایجوکیشن now fall under the exclusive purview of the provinces. So یہ سب جو ایریاز ہیں، جو سب کی ایریاز ہیں ڈیولپمنٹ کے، جس میں اسیسمنٹ، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ٹیکسٹ بکس اینڈ مٹیریلز، یہ سارے کا سارا اب پروونسز کے انڈر فال کرتا ہے، یعنی اس کو پاور کو ڈیوالو کر کے صوبوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور میجر شفٹ جو ہے رسپانسبلٹی کی اس 18ویں ترمیم کے پاس، اس نے ایک سیریس قسم کا چیلنج جو ہے وہ پوز کیا ہے، جس میں انکلوڈنگ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ٹو ڈیزائن اینڈ ڈیلیور آن دی پروسیسز ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن اینڈ اٹس آؤٹ کم. یعنی ڈیولیوشن میں پاور تو آ گئی صوبوں کے پاس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک چیلنج ان کے پاس آ گیا ہے کہ اب انہوں نے کس طرح سے ڈیزائن اور ڈیلیور کرنا ہے ایجوکیشن کے ان سب نکات کو جو کہ بے پناہ امپورٹنس جو ہے وہ رکھتے ہیں. کرنٹلی جو اسیسمنٹ سسٹم ہے سندھ میں، اس میں بہت سی ڈیفیشنسیز ہم دیکھتے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے پروموٹ نہیں ہو رہی کوالٹی ایجوکیشن. The one with more sinister outcomes is the practice of rote learning, which stops the mental growth of the child and blocks innovative learning. سب سے پہلا ایریا جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کی جو روٹ لرننگ ہے یا رٹا لگانا ہے، جس میں ریپروڈیوس کرنا ہے کسی چیز کو دیکھ کے، جو کہ شارٹ ٹرم میموری کے اندر امیجز کی صورت میں اور چنکس کی صورت میں بچہ اپنے اندر سٹور کرتا ہے، اور اسے ریپیٹیشن جو ہے وہ ریپیٹیشن کے ساتھ اس کو سیکھتا ہے رادر دین انوویشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اب جو چیز ریپیٹیشن کے ساتھ کی گئی ہے، موسٹلی سائیکولوجیکل تھیریز بھی اس بات کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ایک تو اس کی کوگنیٹو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور پھر اگر اس کو یاد کر لیا ہے تو دیر از اے چانس کہ اس میں فرگیٹنگ جو ہے وہ اکر ہو سکے، اور اگر فرگیٹنگ اکر نہیں بھی ہوتی تو بھی اٹ از جسٹ اے کنڈیشنڈ لرننگ، اس کے ساتھ کہیں بھی آپ پروڈکٹیو نہیں ہو پائیں گے. Efforts have to be made to address this issue and the need to inculcate critical and analytical thinking skills for developing lifelong independent learners
has to be emphasized. یعنی ہمیں لائف لانگ لرنرز چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہوں، اور اس صورت میں ہمیں ان پریکٹسز کو روکنا ہوگا. The other is lack of provincial policy for conducting annual exams from primary to higher secondary levels. اور دوسری جو بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پروونشل پالیسی جو ہے وہ لیک کرتی ہے کہ وہ اینول ایگزامس کس طرح سے کنڈکٹ کریں پرائمری جماعت سے لے کر ہائر سیکنڈری لیولز تک. یعنی ایسا کوئی بھی ہمارے پاس ذریعہ جو ہے، ایسا کوئی سسٹم جو ہے، خاطر خواہ سسٹم موجود نہیں ہے. Assessment mechanism should be such that analytical thinking and critical reflections are tapped and encouraged. اب پھر وہی بات ہے کہ کس طرح سے آپ کی جو اسیسمنٹ ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ انالیٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرے اور کریٹیکل ریفلیکشنز، یعنی بچوں کو کرٹیسائز کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے چیزوں کو، نہ کہ صرف اسے یاد کر لینا اور اس کے بعد ریپروڈیوس کر دینا، یہ مقصود نہیں ہے. اور ریسنٹلی جو گورنمنٹ آف سندھ ہے اس میں ایجوکیشن اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے انٹروڈیوس کیا ہے اینول اسٹینڈرڈائزڈ اچیومنٹ ٹیسٹنگ کو، جو کہ SAT کہلاتا ہے. اور SAT کے ساتھ ہم کس لیے استعمال کریں گے؟ ٹو ٹرانسفارم ان پٹ ڈریون ریفارم ایجنڈا ٹو آؤٹ پٹ اینڈ آؤٹ کمس. یعنی اب اس کو بہتر طریقے سے واضح طور پہ بینچ مارکس کے ساتھ استعمال کیا جائے گا اپون دی لرننگ اینڈ ٹیچنگ پروسیسز. اور اس کو کس طرح کیا جائے گا؟ دس ول بی ڈن بائی برنگنگ اباؤٹ ایٹیٹیوڈنل چینجز ان ٹیچرز، یعنی ٹیچرز کے رویوں میں تھوڑا چینج لے کے آئیں گے. فار انسٹنس ہیلپنگ دیم to graduate from rote learning model to teaching model that helps to instill problem solving and analytical skills in pupils. یعنی وہ جو روٹ لرننگ ماڈل ہے اس سے باہر آ کے بچوں کو انالیٹیکل سکلز اور کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس سے انٹروڈیوس کرائیں گے اساتذہ کرام. فردرمور اس سے یہ بھی ہیلپ ملے گی کہ اس سے پیرنٹس کو بھی انفارم کیا جائے گا کہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن، سول سوسائٹی، گورنمنٹ اینڈ ٹو گریجولی شفٹ ٹو ریزلٹ بیسڈ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. یہ اب اس سے مدد کیا ملے گی کہ ایک تو ہم پیرنٹس کو بھی انفارم کریں گے کہ ان کو اس چیز کا حصہ بنائیں، اس کے بعد ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کو، سول سوسائٹی کو، گورنمنٹ کو، اور گریجولی شفٹ ٹو ریزلٹ بیسڈ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کہ آہستہ آہستہ ہم جو ریزلٹس ہیں ان پہ بیسڈ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. یعنی چیزیں جو ہیں وہ بہتر طور پہ اور اسٹینڈرڈائز طریقے سے سامنے آ جائیں گی.